ٹی وی نیشنل ملتان۔ اس بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے چلیں کہ افغان قونصلیٹ کے عہدیداروں نے بد تہذیبی اور سفارتی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی کی ہے۔ افغان قونصل جنرل محب اللہ شاکر پاکستان کے قومی ترانے کے دوران بیٹھے رہے۔ افغان سفارتکار پروٹوکول کی پرواہ کیے بغیر بڑی ڈھٹائی اور بڑی بے شرمی سے اپنی نشست پر بیٹھا رہا۔ ماہرین نے کہا ہے کہ اس شخص کو ناپسندیدہ شخص قرار دے کر پاکستان سے نکال دیا جائے۔ افغان قونصل جنرل کو دعوت دینے والی خیبر پختونخوا حکومت پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا انہیں پاکستان کی عزت اور سفارتی آداب کا کوئی خیال نہیں ہے۔ ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ قومی ترانے کی بے ادبی کرنے والے افغان عہدیدار کی دستاویزات مکمل نہیں ہیں۔ محب اللہ شاکر کے پاس نہ افغانی پاسپورٹ ہے اور نہ ہی کوئی دوسری دستاویز۔ ذرائع کے مطابق محب اللہ شاکر اور خاندان کے PEOR کارڈ 1 ستمبر سے ایکسپائر ہو چکے ہیں اور ان کے خاندان سمیت تمام افغان مہاجرین غیر قانونی قیام پذیر ہیں۔ تمام غیر قانونی قیام پذیر افغان مہاجرین کو وزارت داخلہ کی جانب سے مزید توسیع نہیں دی گئی۔ پشاور میں افغان قونصل خانے میں عہدیداروں کی جانب سے بد تہذیبی اور سفارتی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی پر پاکستان نے شدید احتجاج کیا ہے۔ سفارتی آداب کی خلاف ورزی پر افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا ہے۔ ترانے کی بے احترامی پر افغان سفارتکار کو احتجاج ریکارڈ کرایا گیا ہے۔ روس کے نائب وزیر اعظم الیکسی اوورچک آج سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایک اعلیٰ سطح وفد بھی روسی نائب وزیر اعظم کے ہمراہ ہے۔ وہ اپنے 2 روزہ دورے میں صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقاتیں کریں گے۔ روس کے وفد کا دورہ دونوں ملکوں کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کے فروغ میں معاون ثابت ہوگا۔ انٹرنیشنل کلین اپ ڈے کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ مریم نواز سے کہا کہ کوریئرز کو صاف ستھرا رکھنا ہمارے ماحول کی حفاظت اور بقا کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہمارے معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے عوام سے اپیل کی کہ کوڑا ٹھکانے لگانے کے مناسب طریقے اپنائیے اور پلاسٹک کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے شہروں، دیہات اور گلی محلوں کو صاف ستھرا رکھیں اور ماحول کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر امن و امان کے بہترین انتظامات پر انتظامی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کو سراہا۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس محافظ کے بخیر و عافیت انجام دہی میں صوبائی وزراء نے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دن رات محنت کر کے فول پروف سیکورٹی انتظامات کو یقینی بنایا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 648 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ انڈیکس میں 800 پوائنٹ سے زائد کے اضافے کے بعد 80,000 کی حد عبور کر لی گئی ہے۔ SIFC کے تعاون سے پاکستان کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کے لیے وائٹ آئل پائپ لائن پروجیکٹ کا معاہدہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ 477 کلومیٹر طویل وائٹ آئل پائپ لائن پروجیکٹ پر تعمیراتی کام شروع کرنے کے لیے اسٹیک ہولڈرز کے درمیان مانچی کے تھالیاں تاروجبہ پائپ لائن منصوبے کے لیے معاہدہ طے پا گیا۔ ترقیاتی منصوبہ ہونے کے باعث یہ پاکستان اسٹیٹ آئل پارکوں اور انٹرا اسٹیٹ گیس سسٹم کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، جس کی سربراہی فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کر رہی ہے۔ اس پائپ لائن کو اٹک ریفائنری، چک پیرانہ اور فقیر آباد کے ساتھ منسلک کرنے کی سہولت بھی موجود ہے۔ منصوبے کی تعمیر سے تیل کی ہموار سپلائی یقینی ہوگی اور لاگت میں بھی کمی آئے گی، جس سے قومی خزانے میں اربوں روپے کی بحث ہوگی۔ ملک بھر کے 115 اضلاع میں کامیاب انسداد پولیو مہم اختتام پذیر ہو گئی۔ وزیر اعظم کی فوکل پرسن برائے انسداد پولیو مہم عائشہ رضا فاروق نے کہا ہے کہ پولیو کا خاتمہ ہماری اولین ترجیح ہے۔ بیماری پر قابو پانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیو وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اگلی 2 پولیو مہمات انتہائی اہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اکتوبر میں شروع ہونے والی پولیو مہم کے لیے مربوط حکمت عملی تشکیل دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ فرنٹ لائنز پولیو ورکرز سیکورٹی اہلکاروں کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے لیے پوری قوم کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ صہیونی فوج کی جانب سے نہتے فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے۔ اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں مزید 26 فلسطینی شہید
اور 84 زخمی ہو گئے۔ فلسطین کی وزارت تعلیم نے کہا ہے کہ غزہ مغربی کنارے میں 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں 11,000 سے زیادہ طلبہ شہید ہو چکے ہیں۔ وسطی غزہ میں البریج پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فوج کی بمباری سے 7 افراد شہید اور متعدد ملبے تلے دب گئے ہیں۔ غزہ میں وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی مظالم میں فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 41,252 ہو گئی ہے، جبکہ 95,500 زخمی ہو چکے ہیں۔ تنظیم الاخوان پاکستان کے سربراہ اور سلسلہ نقش بندیہ ویسیہ کے امیر عبدالقدیر امان نے مظفر گڑھ سماوا میں سالانہ جلسہ بعثت رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماہ مبارک ربیع الاول کی مبارک ساتوں میں جہاں ہم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار کر رہے ہیں، وہاں ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا یہ سب صرف رواجات کی نظر نہ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عالی بندہ مومن کو پابند کرتی ہے کہ وہ زندگی کے ہر لمحے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں بسر کرے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں معاشرے میں نفع نفسی اور افراتفری کا ایک طوفان برپا ہے اور ٹھہراؤ اور سکون تب ہی ممکن ہے جب صاحب اقتدار سے لے کر عام آدمی تک اسلامی اصولوں کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں میں نافذ العمل کیا جائے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ ویمنز کی ٹیموں کے درمیان T20 سیریز 3 میچز کی سیریز کا دوسرا T20 آج شام 7 بجے سے ملتان میں کھیلا جائے گا۔ 3 میچز کی سیریز میں مہمان ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پہلے میچ میں جنوبی افریقہ کی خواتین نے 10 رن سے کامیابی سمیٹی تھی۔ تیسرا T20 20 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ شائقین کے لیے اسٹیڈیم میں داخلہ مفت ہے، اصلی شناختی کارڈ ساتھ لانا لازم ہے۔ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ ویمنز کرکٹ ٹیموں کے مابین دوسرا T20 میچ آج شام 7 بجے ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ شائقین کرکٹ پرجوش ہے کہ آج کا میچ جیت کر پاکستانی ٹیم سیریز میں کم بیک کرے گی۔ وومین بہت ہی اچھا کھیلی ہے، نظر آیا کہ یہ اچھا کھیل سکتی ہے، اور لیکن بدقسمتی سے وہ ہار گئی ہے، تو آج دوسرا میچ ہے، انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے، داخلہ فری ہے تو آج جیتے گی۔ برابر کا مقابلہ تھا، بہت کم مارجن کے ساتھ سے ہمیں شکست ہوئی، لیکن ہم اس دفعہ دوبارہ کوشش کریں گے کہ کم بیک کریں، اور ہم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، پوری پاکستان وومن کرکٹ ٹیم کے بالکل ساتھ ہیں، اور ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان سیریز T20 سیریز چل رہی ہے، اور آج اس کا دوسرا میچ ہے۔ پہلا میچ بھی بہت مقابلے دار رہا، امید ہے کہ وہ بہت ہی محنت کے ساتھ آج والا میچ کھیلیں گے اور پاکستان کو سیریز میں دوبارہ سین کریں گے۔ ہم شائقین بھی کافی وہاں پہ اسٹیڈیم میں ہوں گے اور فری انٹری ہے، اور ان کو سپورٹ ملے گا، انشاءاللہ پاکستانی ٹیم جیتے گی۔ اور اب ایک نظر موسم کی صورتحال پر۔ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان کے ساتھ ساتھ کے علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ ملتان زیادہ سے زیادہ 38، کم سے کم 28، بہاولپور زیادہ سے زیادہ 39، کم سے کم 28، ڈیرہ غازی خان زیادہ سے زیادہ 37، کم سے کم 27 ریکارڈ کیا گیا۔ اور یہ تھی اب تک کی خبریں۔ PTV نیشنل ٹیم کے ساتھ فاطمہ بلوچ کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔